اب اخباروں میں آئیں گے، خیر کیا ہے کہ اب تو لاک ڈاؤن وغیرہ کے نہیں پڑے ہوئے، لیکن پورے اخبار اٹھا کے دیکھو آپ، اس میں کوئی 2 رکعت میں لکھے تھے ایک صاحب 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ رہا ہوں میں، تو دوسرے دن آ گیا پلٹ کے اخبار میں نے 1 رکعت میں پڑھ رہا ہوں. اب اس کے آگے انہیں کیا کریں گے؟ آپ کوئی ہے چانس اب نہیں. اگر اس کی سمجھ میں آ گئی تو اس سے انہیں 1 رکعت میں پڑھیں گا تو اب انہیں یہ بولنا باقی رہیں گا تو میں 1 ٹانگ پہ ٹھہر کے پڑھوں گا پورا قرآن نہیں. اب اس کے بعد کیا ہے؟ تو یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے، یہ قرآن کی توہین ہے. یہ قرآن میں خود اللہ کے نبی کو اللہ حکم دیا. آپ سورہ مزمل پڑھتے ہیں، اب پڑھیے، اس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے چادر اوڑھنے والے، رات کو اٹھیے آدھی رات سے زیادہ، آدھی رات سے کم، اور اٹھ کے آپ قرآن کی تلاوت کیجئے. اور کیسی تلاوت کرنا؟ ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ قرآن کو رک کے ٹھہر کے سمجھ کے پڑھو. ایک آیت ختم ہوگی تو ایک آیت کے بعد آپ کو رکنا ہے. اللہ نے کیا بات کہی ہے وہاں پہ؟ رکنا ہے. آداب تلاوت کو ملحوظ رکھنا ہے آپ کو. فر تلاوت نہیں قرآن، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ اپنے قرآن کی عظمت کے لیے مطلب ہم پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو پھٹ جاتا، دب جاتا، اور تم ہے کہ فر اس کو پڑھتے چلے جا رہے. کوئی احساس ہی نہیں ہے قرآن کا. قرآن کی تلاوت کے نام سے قرآن کی توہین ہو رہی ہے. قطعی یہ چیز نہیں ہے. اور کیجیے آپ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ بات انفرادی طور پہ ملتی ہے. ابھی بتا، انفرادی طور پہ جبرائیل امین ہر رمضان میں جتنا قرآن بھی نازل ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رمضان میں آ کے سنتے تھے روزانہ. جتنا قرآن نازل ہوا پورا قرآن ایک رمضان میں سنتے تھے جبرائیل، تصحیح اس کی. لیکن حدیث میں بات آتی ہے کہ جب آپ کا آخری رمضان آ گیا، آخری رمضان جب آیا تو جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن سنا. یہ انفرادی عمل ہے. یہ بات تو حدیثوں میں ملتی ہے آپ کو یہاں تک. تو بہرحال اس انداز سے جو تلاوتیں ہو رہی ہیں وہ قرآن کی توہین ہے، بلکہ ثواب کی بجائے اب پڑھنے والا سننے والا سب گنہگار ہے، سب گنہگار ہے. رتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ قرآن کو پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے. دوسری اس میں ایک آپ کو یہ بات بتانا ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے. آپ کیا کریں گے؟ اب آپ رمضان کے ٹائم ٹیبل میں آپ اپنا کیا دستور بنائیں گے؟ کیا آپ کے لیے لاہ عمل کیا بنیں گے؟ آپ کے لیے قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ، تو اس کے لیے میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ روزانہ 1 پارہ پڑھیے آپ. 1 مہینے میں آپ کی قرآن الحمدللہ تکمیل ہو جائے گی. اور طریقہ کیا بنیں گے؟ آپ قرآن کو 2 خط پڑھنا ہے، آپ کو 2 پارے پڑھنا ہے. 1 پارہ آپ کو کوئی وقت بنا لیں، آپ اس کو سب سے پہلے آپ 1 پارہ ترجمے سے پڑھ لیں گے آپ. پھر 1 عربی میں 1 پارہ پھر بعد میں پڑھیں گے آپ. 2 ٹائم بنا لیجیے آپ اپنا. تو 1 پارہ آپ ترجمے سے پڑھیں گے تو پھر وہی 1 پارہ آپ عربی میں پڑھیں گے تو آپ کیا پڑھ رہے ہیں عربی میں آپ کے دماغ میں ہوگا وہ چیز. وہی اللہ یہ بات بول رہے ہیں، میں یہ پڑھا تھا. آپ کے پڑھ لے قرآن پڑھیں گی نا، سمجھ رہے نا آپ بات کو. تو یہ آپ گھر کے اندر آپ یہ بنا لیجئے. آپ 1 پارہ روزانہ پڑھیں گے اور وہ 1 پارہ ترجمہ، 1 پارہ عربی کا ترجمہ کسی کا بھی پڑھیے آپ، اس سے اعتراض نہیں ہے ہم کا، ایسا نہیں ہے. ترجمہ کسی کا بھی پڑھیے آپ، بہرحال جو آسان ترجمہ ہے وہ پڑھیے بہرحال آپ. تو یہ پڑھیں گے آپ تو الحمدللہ دیکھیں گے کہ آپ کے ذہن کے اندر قرآن کا میٹیریل آ جائے گا، مواد. 1 مہینے کے بعد آپ کی زندگی میں قرآن تبدیلی لائیں گا، کیونکہ ہم سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہمارے پاس. یہ وجہ ہے اصل میں، سب سے بڑی خرابی یہی ہے، سمجھ کے نہیں پڑھنے سے تبدیلی نہیں آ رہی. تو اگر آپ پڑھ لیں گے، ہم سب ہمارے بہنوں سے خواتین سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. آپ پہلے 1 پارہ، اس کو 1 پارہ عربی میں پڑھیں آپ. اگر کس کو اردو زبان نہیں آتا ہے، اردو نہیں آتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بہت اللہ نے سہولتیں پیدا کر دی ہیں. آپ کے پاس موبائل فون ہے، نیٹ ہے، کمپیوٹر ہے، سب کچھ ہے. آپ 1 پارہ ترجمے سے سن لیجئے، ہے نا. 1 پارہ عربی کا پڑھ لیجئے آپ.
تو اب یہاں پہ تو آپ کو اعتراض کا ہیچ نہیں، کچھ عذر ہی نہیں ہے، پڑھنا نہیں آیا تو سنتے سکتے ہیں نا اپن، تو سن لیجیے آپ، الحمدللہ سہولت پوری ہے آپ کے پاس. تو اگر اس طرح آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن کی نزول کا مقصد کیا ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا.